أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفرد بالأزل والأبد والصلاة والسلام على أول العدد وخاتم الأمد محمد وآله الذين لا يقاس بهم من الخلق أحد ولعنة الدائمة على الظالمين الكاذبين المشركين المكسرين المنافقين في ولاية مولانا مرشدنا أمير المؤمنين علی ابن ابی طالب. ایک دفعہ مومنین صلوات پڑھ لے. مومنین کرام، حبداران محمد والے محمد، چند لمحات کے لیے میں آپ کے سامنے وہ ذکر کرنے لگا ہوں کہ جب بھی کہیں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے وہ ملائکہ کو کہتا ہے اترکو تسبیحی وانظروا الی الارض. اس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں. تیری میری بات نہیں ہے میرے بھائی. وہاں پہ بیٹھنے والا چھوٹا نہیں ہو جاتا، یہاں پہ کھڑے ہونے والا بڑا نہیں ہو جاتا. یہ وہ جگہ ہے جہاں تم بیٹھے ہو. امام بیٹھتے تھے اس جگہ پر، ذاکر کو کھڑا کرتے تھے. اس لیے نہیں کہ ذاکر انہیں علم سکھاتا تھا، اس لیے کرتے تھے کہ پوری کائنات کو قیامت تک پتہ چل جائے کہ محمد و آل محمد کی مجلس کی عظمت کیا ہے. اور آپ کو سلامت رکھے. اس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ جب بھی اس کا ذکر ہوتا ہے اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اترکو تسبیح، چھوڑ دو میری تسبیح، دیکھو میری زمین پر کیا ہو رہا ہے. یا اللہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جس کا ذکر اللہ ہر وقت سننا چاہتا ہے. یہ اکٹھے ہو کر اس کا ذکر کر رہے ہیں. یقین جانیے آپ جو مجلس سے محمد آل محمد میں بیٹھے ہیں یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا فقط، حالانکہ مومن کو خوش کرنا بھی تیرے امام نے کہا ہے واجب ہے، لیکن آپ کی نظر آپ کے امام کا قول بیان کر رہا ہو کہ یہ جو ہماری محبت میں مجلس میں بیٹھتے ہیں. تو آپ کے امام سے پوچھا کہ مولا کیا انسان ملائکہ سے افضل ہو سکتا ہے؟ مولا نے کہا ہاں ہو سکتا ہے. کیسے مولا؟ کہا جب شہوت پہ عقل غالب رہے انسان ملائکہ سے افضل ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. اور پھر کہا مولا اور جو بدتر ہوتا ہے وہ کیسے؟ کہا جس کی عقل پہ شہوت غالب آ جائے وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے. ایسے ہی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور جب اللہ نے عقل کو خلق کیا تھا تو اس وقت کہا تھا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم تجھے اس میں قرار دوں گا جس کو میں چاہتا ہوں، تجھے اس میں قرار دوں گا، اس میں قرار دوں گا جسے میں چاہتا ہوں. جو آگے جملہ یہی ہے. مولا آپ کو سب عقل کو کس میں رکھے گا؟ جسے میں چاہتا ہوں. اس لیے تیرے مولا نے کہا ہے کہ میرا حبدار کچھ بھی ہو سکتا ہے، بے عقل نہیں ہو سکتا. یہ علم کی بات نہیں کہ آل محمد کے ذکر کو سننے کے لیے PhD ہونا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے. آل محمد کا ذکر ایسا ہے کہ اکثر کہتا رہتا ہوں کہ عرب کا بدو عقیدے کا ہونا چاہیے. عرب کا بدو کھیتوں میں کام کرنے والا بھی جب کائنات کے مبلغ اعظم کی محفل میں آتا ہے، رسول اللہ کی محفل میں آتا ہے، رسول کی بات سن کے کہہ دیتا ہے صدقت یا رسول اللہ.
جو رسول کی بات کی تصدیق کر رہا ہے. تو اس لیے عزیزان محترم محمد و آل محمد کی مجلس میں آ کے خلوص سے بیٹھ جانے والا صاحب عقل ہوتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کہہ رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کہا کیا جا رہا ہے. اور تیرے مولا نے بھی یہی کہا ہے، میرے پاس تو اور کچھ نہیں ہے تمہیں سنانے کے لیے. کہا ذکرنا ذکر اللہ ہے وذکر عدونا ذکر شیطان، کہ ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے، ہمارے دشمن کا ذکر شیطان کا ذکر ہے. اگر آپ کی توجہ ہو چکی تو چند لمحات کی زحمت ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرا سامنے بیٹھنے والا میرا حارث وقار مومن کی عظمت ہمیں نہ پتا ہوتا اگر ہمارا مولا نہ بتاتا. کعبے کے غلاف کو پکڑا ہوا کہہ جا رہا ہے یا رب تجھے اس غلاف کا واسطہ. تیرے امام نے کیوں کہا؟ امام کو نہیں پتا تھا کعبے کے غلاف کی عظمت کیا ہے. کہا جھٹک کے کہا ہٹ یہاں سے. اللہ کی نگاہ میں جو ہماری ملا پہ ایمان رکھتا ہے کعبے کے غلاف سے زیادہ اس دل کی عظمت ہے. شرط یہ ہے کہ ہم پہ ایمان رکھتا ہو. دیکھیں ہم مومن سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں مومن کیا ہے، کہ مومن کیا ہوتا ہے، کس کو کہا جائے کہ مومن کیا ہے. دیکھیں جب بھی لفظ آئے، ایک لفظ ہے وہی اللہ کے لیے آئے اور وہی مخلوق کے لیے، اس کے معنی الگ ہوتے ہیں. مثال دیتا چلو، آپ میرے بزرگ صاحبان علم تشریف فرما ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے نہیں، آپ کو مولا کا ذکر سنانے کے لیے کھڑا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ بھی مومن ہے، اللہ مومن ہے بھائی، قرآن کہہ رہا ہے اللہ مومن ہے. اچھا پھر آل محمد بھی مومن ہے. والذین یؤتون الزکاۃ، تو وہ کیا ہے؟ زکات دیتے ہیں جو حالت رکوع میں، وہ مومن ہے. اچھا جو ان کو مانتے ہر وقت قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تو تم بھی مومن ہو. تو یہ کیا ہے؟ بے وہ بھی مومن ہے، آل محمد بھی مومن ہے اور ہم بھی مومن ہیں. تو یہاں اگر آل محمد نہ بتاتے تو ہر کوئی سمجھتا جیسا اللہ مومن ہے ویسے ہم مومن ہیں، جو کہ ہرگز نہیں ہو سکتا. جب اللہ کے لیے آئے گا تو معنی اور ہے، ہمارے لیے ہوگا تو معنی اور ہے. وقت کم ہے اس لیے آپ کی پیش نظر جملہ کرتا جاؤں. اللہ وہ مومن ہے جو علی کے صدقے میں کائنات کو امان دیتا ہے. اللہ وہ مومن ہے جو علی کے صدقے میں کائنات کو امان دیتا ہے، اور ہم وہ مومن ہیں جو علی کے صدقے میں امان میں آئے ہوئے ہیں. یعقوب نبی اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہا تھا، وَلَا تُمُتُنَّ وَإِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. او میرے بیٹو، حالانکہ قیامت تک کے لیے اولاد آدم کے لیے یہ پیغام ہے، خبردار نہ مرنا جب تک تم مسلمان نہ ہو جانا. تو کیا مطلب کہ مسلمان یہ جو آج ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہو جائے، یہ بات ہے؟ ہرگز نہیں. نبی اپنے بیٹوں کو کہہ رہا ہے، نبی زادے ہیں، نبی کی اولاد ہے، معصوم ہے، حجت ہے. بیٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَمُتُنَّ، اور یہ جو وَلَا تَمُتُنَّ ہے نا، یہ فعل امر ہے، صیغہ حکم ہے، صیغہ امر ہے، حکم دے رہا ہے. تَمُتُنَّ، تو مجھے بتاؤ کیا یعقوب کے بیٹے موت پہ قادر تھے؟ نہیں تھے. تو پھر نبی کیوں کہہ رہا ہے نہ مرنا؟ ان کے اختیار میں تو نہیں ہے. پھر سمجھنا پڑے گا وَلَا تَمُتُنَّ، ہرگز نہ مرنا، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تک یقین نہ ہو جائے. پڑھنا تفسیر اہل بیت سے رہا ہوں، جب تک یقین نہ ہو جائے کہ ہم علی کی ولا کے صدقے میں بچ گئے ہیں. مسلم بھی وہ ہوتا ہے جو سلامتی میں آ چکا ہے. مسلم وہ نہیں ہوتا، ورنہ یہی کہا جا رہا تھا قالت الاعراب آمنا، کہ عراب نے کہا تھا کہ ہم ایمان لے. کہا نہیں تم کہو ہم اسلام لائے، وہ اور چیز ہے. یہ جو سلام ہے نا، یہ قرآن کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ،
اس سلم میں سب کے سب داخل ہو جاؤ. جب تیرے امام سے پوچھا گیا مولا یہ سلم کیا ہے, یہ سلامتی کیا ہے جس میں آ جانے سے انسان بچ جاتا ہے, یقین کی منزل پر ہو جاتا ہے کہ اب یہاں آ گیا ہوں, میں بچ گیا ہوں, یہ سلم کیا ہے؟ تو تیرے امام نے یہی کہا تھا, حیا ولایت و امیر المومنین, جس میں آ جانے سے انبیاء بھی بچ جاتے ہیں, وہ علی کی ولا ہے. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اپنے جملوں کا بھی ضامن ہو, حوالوں کا بھی ضامن ہو. مولا آپ کو سلامت رکھے. شاہ جی نے ایک حکم کیا تھا کہ توحید پہ کچھ عرض کرو. بسم اللہ. اللہ کی کائنات میں کسی بھی مبلغ اعظم بھی ہو تو اوقات نہیں ہے کہ توحید کو بیان کر سکے, ایسا نہیں ہے. اور شرک کے لیے حکم دیا. دیکھیں شرک کے لیے سورہ سبا میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وما وَيَوْمٍ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اللہ پہ اکثریت جو ایمان رکھتی ہے وہ اکثریت مشرک ہے. اللہ پہ جو اکثریت ایمان رکھتی ہے اکثرهم الا مشرکون, الا وهم مشرکون. اب میں اور آپ تو نہیں کہہ رہے نا, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کو مانتے ہیں ان کی اکثریت مشرک ہے. ایسے ہی ہے نا, قرآن کہہ رہا ہے, سورہ سبا میں کہہ رہا ہے. اللہ کو ماننے کے بعد والے مشرک کون ہیں؟ بھائی شرک ہے نا, تیرے امام نے بھی فرمایا, قرآن نے بھی فرمایا کہ اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا, شرک معاف نہیں کرے گا. بھائی اللہ غفور و رحیم ہے, جتنی بھی عبادات ہے کمی بیشی ہو, تیرا امام خود فرماتا ہے ہماری بلا پہ ایمان رکھتا ہے ہم پوری کر دیں گے. حالانکہ قرآن کی آیت کے تحت تیرے امام نے کہا تھا ان کا تو حساب بھی ہم نے لینا ہے. تو عبادات میں تو کمی ہو جائے گی. یہ کون سا مشرک ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر شے بخشوں گا سوائے مشرک کے؟ ابن عباس صحابی ہے تیرے امام کا, توجہ ہے نا. مولا آپ کو سلامت رکھے. سرکار صادق علیہ السلام سے پوچھتا ہے, اچھا میرے آپ ہیں تو بزرگ, قابل احترام ہیں, یہ جو صلوات ہے نا اس کے لیے آپ کے امام کا حکم ہے کہ اس کو بلند آواز سے پڑھا کرو, اس کو باجماعت بھی پڑھا کرو. ایک بات. دوسری بات صلوات کے لیے یہ بھی عرض کرتا چلو کہ تیرے امام نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی بھی عمل ہو اگر اس کی معرفت نہ ہو تو تمہیں وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا. یعنی کہ کوئی بھی عمل, اس میں تخصیص نہیں ہے, کوئی بھی عمل ہو اس کی معرفت نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی میں صلاۃ ادا کر رہا ہوں, مجھے اس کی معرفت نہیں ہے, مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. ورنہ تو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, پھٹکار ہے ایسے نمازیوں کو. یعنی یہ اس صلاۃ کی معرفت نہیں رکھتے, حقیقت صلاۃ سے ناواقف ہیں. یعنی کہ جو بھی عمل ہو, قرآن پڑھ رہا ہوں مجھے اس کی معرفت نہیں ہے, امام کے حکم کے مطابق مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا. اسی طرح جتنی بھی عبادات ہیں اگر ان کی معرفت نہ ہو کوئی فائدہ نہیں. صلوات جو ہے یہ بھی افضل ترین عبادت ہے, لیکن جب اس کی معرفت نہ ہو تو فائدہ نہیں ہے کیونکہ تیرے امام کا حکم ہے. تو جب امام سے پوچھا گیا یا مولائی و یا سیدی ما طویل الصلاۃ, یہ صلوات کیا ہے, تو تیرے امام نے فرمایا کہ جب, توجہ کیجئے گا عزیزان محترم, کہ جب کوئی شخص ہم آل محمد پر صلوات بھیجتا ہے, پڑھتا ہے, تو در اصل وہ اس عہد کو دہرا رہا ہوتا ہے کہ جو عالم ذر میں اس نے اللہ کی ربوبیت, محمد کی رسالت اور علی کی ولایت پر جو عہد کیا تھا. آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے میرے عزیز, میرے بزرگوں, میرے دوستوں. میں نے پہلے کہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے نہیں, آپ صاحبان معرفت ہیں,
صاحبان علم میرے سامنے تشریف فرمائے، میری تائید ضرور کیجیے گا کہ اگر میں حق بات کر رہا ہوں تو اس کی تائید آپ سے ضرور چاہوں گا، کیونکہ سید سجاد نے فرمایا ہے الساکت عن الحق الاخرس بالشیطان، جو حق کی حمایت میں خاموش ہے وہ گنگا شیطان ہے۔ ہاں، تیرے امام سے پوچھا گیا تھا مولا کلام کرنا بہتر ہے یا خاموش رہنا؟ تیرے امام نے فرمایا خاموشی بہت بہتر ہے، مگر جب بات ہو میرے بابا علی کی ولایت کی، خاموش رہنا حرام ہے۔ جو اہل بیت کے شیعوں کا ہے، میں آپ کا مہمان بھی ہوں، چھوٹا بھائی سمجھے، کچھ سمجھے، مولا کا ادنا صحبدار سمجھے، ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہمارے عقائد میں جو ہم قرآن سے ثابت نہ کر سکیں۔ اگر قرآن سے ثابت نہ ہو وہ کسی اور کا عقیدہ ہو سکتا ہے، شیعت کا نہیں، کہ بھائی شیعت کا عقیدہ جب قرآن سے ہی ثابت نہ ہو تو پھر رسول کیوں کہہ گیا تھا انی تارک فیکم الثقلین؟ اگر ہمارے عقائد قرآن سے ثابت نہ ہو تو فائدہ کیا؟ آل محمد کے فرمان سے ثابت نہ ہو تو فائدہ کیا؟ ہمارا ہر عمل قرآن سے ثابت ہے، آپ کا مجلس میں بیٹھنا قرآن سے ثابت ہے، یقین جانیے آپ کا واہ کرنا بھی قرآن سے ثابت ہے۔ آپ یہ واہ جو کرتے ہیں نا، یہ ایسے نہیں ہے کہ واہ واہ آپ کسی موسیقی کو نہیں سن رہے، یہ اللہ کی تسبیح کو سن رہے ہیں۔ ذکر کرتا چلو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تیرے امام نے فرمایا تھا کہ جب آدم کے اندر پہلی روح پھونکی گئی، تو جب آدم نے پہلی سانس لی، آنکھیں کھلی اور یمین عرش کی طرف نگاہ گئی تو دیکھا کہ آل بیت اطہار کے اسماء جلوہ گر ہے، تو ایک دم آدم سر کے بل گرا، زبان سے پہلا ہی لفظ نکلا واہ۔ تو آل محمد کو دیکھ کر تیرے باپ آدم نے جو اس کی تسبیح میں کہا تھا یہ وہ ہے واہ۔ تو آل محمد کے لیے واہ کہنا بھی ہم اپنی طرف سے خیالی باتوں سے لے کر نہیں آئے۔ ہاں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور کبھی کبھی جو حمایت علی میں یہ تم ہاتھ اٹھا لیتے ہو، یہ بھی کوئی ہم اپنی طرف سے گھاڑ کے نہیں لے آئے۔ یہودی کہتے تھے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے ہاتھ کھلے ہیں۔ ہاتھ تو بندھے ہیں یہودیوں کے۔ اور پھر تیرا رسول، دیکھیے یاد رکھیے گا کہ رسول علی کا ذکر، اچھا ایک بات تو آپ سب پڑھے لکھے ہیں، علی کا ذکر یوں کھڑے ہو کے نہیں کرتا تھا، سلمان سامنے بیٹھ کے یوں نہیں سنتا تھا۔ یاد جب کائنات کا رسول علی کا ذکر کرتا تھا تو پوری باڈی لینگویج کے ساتھ کرتا تھا، پورے جسم کی توانائی کے ساتھ کرتا تھا۔ علی کی ولائی ایسی ہے کہ جب ذکر ہو رگوں میں دوڑے نا، حلالی کیسے ہو سکتا ہے؟ تب بھی لوگ رسول کو تانا دیتے تھے اپنے چچا زاد کی محبت میں، کبھی ہاتھ یوں کرتا ہے، کبھی یوں کرتا ہے، کبھی یوں کرتا ہے۔ یہی کام تو تیرا رسول کرتا تھا۔ جب بھی علی کے فضائل پڑھتا تھا باڈی لینگویج کے ساتھ، میرا بھائی علی یہ ہے، میرا بھائی بارش برساتا ہے، میرا بھائی رزق بانٹتا ہے، میرا بھائی شفا بانٹتا ہے، میرا بھائی دوا بانٹتا ہے، میرا بھائی اولاد دیتا ہے، میرا بھائی خالق کل ہے۔ مولا یہ فضائل پڑھتا تھا۔ میں جو کہہ رہا ہوں ثابت کر کے جاؤں گا، اگر یہاں نہ ہو تو بار پوچھ لیجئے گا کہ تیرے مولا نے کتاب کا نام ہے الاختصاص، اس
اس میں تیرے مولا نے کہا تھا آدم اس لائق نہیں کہ اللہ خود اسے خلق کرے اللہ بے ولایت علی ابن ابی طالب. یقین جانی جو کھلے ہوئے ہاتھ ہے نا، یہ کھلے ہوئے ہاتھ یہ رسول نے کر کے دکھایا ہے. اور ایک جو جملہ ہے وہ ورد جو بار بار دہرایا جہاں ہم دہراتے رہیں گے جب تک سانسیں ہیں. علی کا ذکر ہی تو ورد ہے. یہ حجر اسود کے پاس جب نہ پہنچ سکو تو کیا کرتے ہو؟ میرے مولا نے کہا کیا ہماری ولایت کا اس کے سامنے اقرار کرے. کیسے؟ ہاتھ اٹھا کر. یہ آپ کو ایسے کرنا ہے. بھائی رسول سے افضل کوئی ہو سکتا ہے؟ تو جب رسول علی کی حمایت میں ہاتھ اٹھا اٹھا کے بولتا ہے تو کائنات میں کوئی کتنا بڑا معتبر بھی کیوں نہ ہو. علی کی حمایت میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے انسان گرتا نہیں، اٹھ جاتا ہے. آپ کو سلامت رکھے. توجہ ہوگی میرے کہ ہمارا کوئی کام بھی مجلس میں ایسا نہیں ہے کہ جو ہم نے خود گھڑ لیا ہو. ہاتھ اٹھانے سے لے کے نعرہ لگانے تک. شاہ جی اگر وقت کم رہے گا تو پھر کوئی جملے عرض کروں گا. مولا آپ کو سلامت رکھے. ہاتھ اٹھانے، صلوات پڑھنا آپ کو عرض کیا، نعرہ لگانے تک ہمارا یہ عمل خود سے کھڑا ہوا نہیں. یہ برادران اہل سنت کی تفسیر ابن کثیر سے لے کے جتنی کتابیں چاہے مولا کا ادنا سا طالب علم دکھا سکتا ہے. یہ تو وقت کم ہے، میں کیا کیا عرض کروں آپ کے سامنے. تیرے ان کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ لما فنام علی علی فراش رسول فنزل جبرائیل و میکائیل قام جبرائیل الى رأسه وقام میکائیل الى رجله وینادی جبرائیل بکن بکن یا علی جباہی اللہ من ملائکته من مثلی انا خالق علی. میں نے کلام تو پڑھ لیا ہے. میں چاہتا ہوں میرا سامعین بیٹھا، میرا ہر دوست، میرا بھائی، میرا بزرگ اس سے غافل نہ رہے، کیونکہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، تکذیب کر رہا ہے ان لوگوں کی کہ یہ غفلت برتنے والے ہیں. دیکھیں دنیا کی ہر چیز سے غافل رہا جا سکتا ہے. امام نے فرمایا ولا سے غافل رہنے کی معافی نہیں، امام سے غافل رہنے کی معافی نہیں. بات کیا ہو رہی تھی کہ جبرائیل جب شب ہجرت، اب پہلے معنی بیان کر دوں. دیکھیں میں زیادہ بات نہیں کر رہا، اس لیے نہیں کہ مجھے آتی نہیں ہے، علامہ میں ہوں نہیں، لیکن کوئی علامہ میرے سامنے بٹھا دینا اور جو میں عرض کر رہا ہوں علی کی ولا کے صدقے میں اس کو غلط ثابت کرے میرا قتل معاف ہے. کتابیں جتنی چاہے موجود، حوالے جتنے چاہے موجود. ہمارے لیے ہر وہ مومن، ہر عالم دین سب لائق عزت ہے. عزت کی وجہ مالک عزت کی وجہ سے، اس وجہ سے وہ لائق عزت ہے. ورنہ میں کون ہوتا ہوں کہ یہاں کھڑا ہوں اور آپ جیسے شریف بزرگ صاحب سن رہے ہیں. یہ سب عزتیں اس کے صدقے میں ہیں جو عزت کا مالک ہے، رب العزت ہے، اس کے صدقے میں. کیوں کہا کہ
یہ نعرہ جو ہم کہتے ہیں نار، کتاب ہے فیروز اللغات، اس کا اصطلاحی معنی نہیں، اس کے عربی سے جو عربی میں معنی ہے، باب نار میں دیکھ لیجئے گا، نار کہتے ہیں وقت نہیں ہے، نار کہتے ہیں فخر کرنے کو، تکبر کرنے کو، مباحات کرنے کو، تکبر کرنے کو، فخر کرنے کو۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہم اٹھ اٹھ کے نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ فخر کرنے کو، مباحات کرنے کو، تکبر کرنے کو، اسے کہتے ہیں نار یباہی، مباحات، مباحات، یہ فخر کرنا۔ اور یہ جو میں نے آگے عرض کیا کہ جبرائیل جب مولا علی شب ہجرت بستر رسول پر لیٹے، ہم نہیں سوئے مانگتے، کیوں کہ جب عین اللہ سو جائے پوری کائنات کا کیا ہوگا؟ نا میرے بھائی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، تیرے امام سے سوال ہوا تھا، مولا آپ سو گئے تھے، کہا کیا کہہ رہے ہو؟ میں سو گیا تھا، کہا چادر اوڑھ کے میں اس سے سرگوشی کر رہا ہوں۔ اور آپ کو سرگوشیاں کر رہا تھا، ڈھونڈ کر لاؤ جس نے کہا ہو۔ یہ نام کے بھی کئی معنی ہے، وہ نہیں ہے جو ہم سو جاتے ہیں۔ کائنات میں امام حجت ہوتا ہے، اللہ کی دلیل ہے زمین پر، حجت سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ جبرائیل شب ہجرت اور میکائیل زمین پر آئے، جبرائیل مولا علی کی سر کی طرف کھڑا ہو گیا، میکائیل پیروں کو پکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ جبرائیل نے منادی، اب یہ یناد ہوتا ہے، اذان دے کر کہا بکن بکن یا علی ان اللہ یباہی فی الملائکۃ، یا علی تجھے مبارک ہو، اللہ ملائکہ میں تیرا نام لے لے کر نعرے لگا رہا ہے۔ فخر نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے من مثلی، کون ہے میری مثل؟ اللہ کہ تجھے بنانے میں فخر کر رہا ہے، اللہ اکبر، تجھے کہنے میں فخر کر رہا نہیں ہے۔ جب خود الاختصاص 100,000 سال پرانی کتاب شیخ مفید مؤلف ہے، اس میں جملے ہیں کہ آدم اس لائق نہیں کہ اللہ خود اسے خلق کرے، اللہ بولایت علی، سوائے علی کی ملا کے۔ دیکھیے یہی تو سازش ہے شیطان کی کہ وہ چاہتا ہے کہ علم کے ذرائع کاٹ دیے جائیں۔ جب علم کے ذرائع کاٹے جائیں گے تو آل محمد کا حق رہ جائے گا، اور یہی اس کا عہد ہے کہ میں علم کے ذرائع کاٹوں گا۔ جب علم کا ذریعہ کٹے گا تو بس یہ صراط مستقیم سے بھٹک جائیں گے، یہی اس کا عہد تھا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی زندگی کرے۔ میں کتنا وقت ہے؟ بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اگر وقت تھوڑا رہ گیا تو میں اتنا عرض کرنا چاہوں کہ وہ اس مقام پہ بیٹھ کر اللہ اللہ ہو کر، اللہ کیفیات سے پاک ہے، ادراک میں نہیں آتا۔ تیرے مولا نے کہا ہے کہ من تفقہوا فی اللہ وہو الزندیق، جس نے اس کے بارے میں ذہن میں کچھ بھی نہ وہ زندیق ہو گیا، کیونکہ وہ ادراک اور کیفیات میں نہیں آتا۔ شرک کی آیت پڑھ کے شاہ جل جلالہ میں کیسے متصل کروں؟ تیرے امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جو اللہ پہ ایمان لائے بیٹھے ہیں تو یہ اکثریت کافر ہے۔ تیرے امام سے پوچھا گیا، اسی ابی العباس نے کہا ان ادنی ما یکون بہ الانسان مشرکا قال فقال الامام من ابتدع رایۃ فحب علیہ وابغض علیہ، جس شخص نے اپنے ذہن سے دین میں کوئی رائے، کوئی چیز گھڑ لی اور اسی وجہ سے وہ لوگوں سے محبت کرے، اسی وجہ سے لوگوں سے بغض رکھے، وَيَكُونُ الْمُشْرِكُ، وہ مشرک ہو جائے گا۔ یعنی اپنے ذہن سے دین کے بارے میں کچھ گھڑنا بھی یہ بھی شرک ہے۔ سمجھ آئے نا؟ اچھا جو اللہ کو مانے بیٹھا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو اللہ پھر کہہ رہا ہے مشرک ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا نا۔ مولا آپ کو سلام ہے، قرآن
قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اکثریت اللہ پہ ایمان رکھے ہوئے یہ مشرک ہے. تو تیرے امام کا اگر جملہ نہ ہوتا، وقت کم رہ گیا شادی، تیرے امام کا جملہ نہ ہوتا تو ہمیں سمجھ نہ آتا کہ یہ کیا ہے. تیرا امام کہتا ہے جو ہمیں چھوڑ کر اس کو پکار رہا ہے شرک بھی تو کر رہا ہے. جملے بھی نہیں پڑھتا کیونکہ تیرے امام نے فرمایا وَمَنْ أَخَذَ دِينَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَالسُّنَّةِ زَالَتْ الْجِبَالَ وَلَمْ يَزَلْ. جس شخص نے دین قرآن اور سنت سے لیا پہاڑ مٹ جائیں گے، وہ نہیں، وہ قائم رہے گا. اس کی تصدیق تیرے امام نے کی ہے. جو ہمیں چھوڑ کر اللہ حق ہو کر رہا ہے مشرک ہے. اچھا ایک آسان مثال دیتا چلو. کتاب کا نام ہے فقہ الرضا. جو نہیں مانتے انہوں نے نہیں ماننا چاہے رسول کی تبلیغ کر رہا ہوں. نہیں ہمیں نہیں پتا. بالکل ایسا ہے. اچھا جب ہم صلاۃ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں. اچھا رخ تو ہمارا کعبہ کی طرف ہوتا ہے. کھڑا کس طرف ہونا؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اچھا ہمیں زیادہ توحید کا پتہ ہے یا آپ کے 8ویں امام کو؟ سوچنا چاہیے کہ کیا ہمیں توحید کا زیادہ پتہ ہے یا امام کو. بس جب یہ بات ذہن میں نقش ہو گئی تو آؤ تمہیں امام کا جملہ بتاؤں. تیرا ہر کوئی جانتا ہے کہ صلاۃ کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے. ایسے ہی ہے نا، اللہ کے سامنے. اب کعبے میں کیا اللہ بیٹھا ہوا ہے؟ تو پھر آپ کی کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا آیا کہ ہم کھڑے ہو گئے صلاۃ کے لیے، کھڑے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. دیکھیں میرے بھائی، صلاۃ بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، یہ عبادتیں کرنی ہیں. ایک جملہ شاید مجھے یاد کرے گا میں کیا کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ساری عبادتیں ہیں کس لیے. یہ جملہ میں بڑے آرام سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. جو فکری غلطی ہے، فکری غلطی، conception, mistake of conception, mistake of thinking, غلطی ہے فکر کی. زمانے نے کیا کیا دین کے ساتھ؟ دیکھیے آپ کوئی چیز بنائے، جیسے آپ نے یہ امام بارگاہ بنایا کہ یہاں اہل بیت کا ذکر ہونا چاہیے، حسین کا ماتم ہونا چاہیے. اچھا اس امام بارگاہ میں نہ تو اہل بیت کا ذکر ہو نہ حسین کا ماتم ہو، تو پھر یہ کمرہ ہی ہے نا. کیونکہ جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہے وہ تو پورا نہیں ہو رہا. ایسے ہی ہے نا. اب ہوا کیا ہے دین کے ساتھ کہ نظام توحید اور نظام دین دیا گیا ہے کچھ ہستیوں کو منوانے کے لیے. یہ جملہ میں چاہتا ہوں کہ پھر سنیں کہ نظام توحید جو دیا گیا ہے، تشریح میں بعد میں کروں گا، اس جملہ سمجھ لیجیے گا کہ نظام توحید، نظام اسلام دیا گیا ہے، اللہ نے دیا ہے کہ کچھ ہستیوں کو منوایا جائے. لوگوں نے جو مسکنسپٹ کیا ہے وہ یہ سمجھا ہے کہ وہ آئے ہیں اس نظام کو منوانے. اگر آپ تک بات پہنچ، میں پھر کہتا ہوں نظام اللہ نے دیا ہے کچھ ہستیوں کو منوانے کے لیے. لوگوں نے سمجھا کہ یہ آئی ہستیاں اس نظام کو منوانے کے لیے. یہ ہے مسکنسپشن. ایسی اگر بات نہ ہوتی تو جبرائیل حدیث قصہ میں اللہ سے نہ پوچھتا یا رب من ہونا آئے، یہ کون ہے تحت القصہ. اللہ نے پورا تعارف کرا کے کہا ہم فاطمہ، یہ فاطمہ ہے، یہ علی ہے، یہ محمد ہے. کیا کہا اللہ نے؟ میں نے سب کچھ بنایا ہے ان کے لیے. اس سے آسان بھی کوئی مثال دے سکتا ہوں. بھائی پانی میں، کشتی میں کون سی ایسی چیز ہے جو اسے ڈوبنے نہیں دیتی؟ سوال ہے میرا نہا دھو کے پاک ہونے والے علماء سے، بتاؤ جو اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کر کے بھونکتے
بات کا نہیں پتا. شیطان نے نہیں کہا تھا یا اللہ آدم کے سجدے سے معذور رکھ، میں تیری وہ عبادت کروں گا کہ پوری کائنات میں کسی نے نہیں کی ہوگی. اللہ نے کہا پھٹکار فخرج انکا من الفاسقین، نکل جا تو کافرین میں سے بھی ہے، فاسقین میں سے. مجھے تیری مرضی کی نہیں، میری مرضی کی عبادت چاہیے. اب اگر شرک والی آیت یاد ہے تو تیرے شب امام نے فرمایا تھا یہ شرک جو ہے یہ اس کی ذات میں کیسے ہو سکتا ہے جو عقلوں میں نہیں، شعور میں نہیں، دیکھا نہیں جا سکتا، نہ آج دیکھ سکتے ہو نہ کل، جس کا ادراک بھی نہیں ہو سکتا. تیرا امام ناظم بلاغہ میں فرماتا ہے بودل ہمام عقلیں گنگ ہیں کہ اس کا ادراک کر سکے، اس میں کون جا کے کیسے شامل ہو سکتا ہے. پھر اگر تیرا امام نہ بتاتا، تیرے امام نے فرمایا کتاب ہے الکافی جلد ہے پہلی، اس میں تیرے امام نے فرمایا لیسا شرکن فی العبادت والشرک فی الطاعت، شرک اطاعت میں ہوتا ہے عبادت میں نہیں. اطاعت میں ہوتا ہے، شرک کس میں ہوتا ہے؟ میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں، چاہیے وقت ہوتے جا رہا ہے، بات کو سمیٹ لگا. بار بار شاہ صاحب ٹائم دا جو ٹائم کے بولی کچھ ہی پڑھو گے. مجھے آپ کی سلامت ہے، مجھے اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا کیسا مزاج ہے. بسم اللہ. تیرے امام نے فرمایا شرک کہاں ہوتا ہے؟ اطاعت میں. اچھا اگر ہم کسی کی اطاعت کریں تو شرک ہوتا ہے نا، کیونکہ اطاعت کس کی واجب ہے؟ اللہ کی. ایسے ہی ہے نا. اب جب اطاعت میں کسی کی مانیں گے تو وہ شرک ہوگا. شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا کیونکہ اطاعت ہوتی ہے صرف اللہ کی. عبادت اس نے خلق بھی کیا. عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ اطاعت کا مفہوم کیا ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے؟ ہمیں کیا پتا کہ اطاعت کیسے کی جاتی ہے؟ ابھی ایک اور حدیث بھی آپ کی پیش نظر ہے، میرے پیش نظر جو سناتا چلوں گا کہ یہ پھر شرک ہو جائے گا اگر کسی اور کی اطاعت کی تو اللہ میں شرک ہو جائے گا، کیونکہ شرک اس کی اطاعت میں نہیں. امام نے کہہ دیا کہ شرک ہے اس کی اطاعت میں. جو بت پرست تھے وہ بتوں کو اللہ تھوڑی مانتے تھے، وہ بھی تو یہی کہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں پہلے انبیاء تھے ان کی تمثیل بنائی، واقعہ طویل ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ ہم آل بیت کی اطاعت کرتے ہیں کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو اہل بیت اطہار کی اطاعت کر کے اللہ میں شرک نہیں ہوتا. ایسا شرک واحد ہے اطاعت میں. اور اہل بیت اطہار کی اطاعت کر کے شرک نہیں ہوتا. اگر ہوتا تو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کرنی ہی اطاعت اللہ کی ہے. تو سمجھ آ جانا چاہیے کہ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. قرآن کی اور تصریح آپ صاحبان علم بیٹھے وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. رسول جس نے تیری اطاعت کی اس کی اطاعت جیسی بھی بات نہیں، اس نے اللہ کی اطاعت کی. ایسا کیونکہ اہل بیت اطہار کو ماننے میں، ان کو چاہنے میں، ان کی تعظیم کرنے میں، ان کی تکریم کرنے میں اللہ سے شرک نہیں. یہ جو آپ کو ولایت تکوینیہ کہتے ہیں نا، یہ بھی سازش ہے میرے بھائی. کہ کسی طریقے سے اہل بیت اطہار کو، علی کو اس سے جدا کر دیا ہے. ہم نہیں مانتے ولایت تکوینیہ. کیوں نہیں مانتے؟ تیرا امام کہہ رہا ہے واللہ ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے. ٹکڑے ٹکڑے کیوں کریں؟ یہ کہیں ڈھونڈ کے لاؤ کہاں لکھا ہے تکوینیہ؟ نہیں ہے. امام تو تیرے کہتے ہیں اللہ کی. اب دیکھیں جملے، دیکھیں امام فصیح ہوتا ہے.
امام جیسا کائنات میں فصیح نہیں ہو سکتا. امام نے یہ نہیں کہا کہ ولایت اللہ ہے ولایتنا، کہا ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت اللہ کی ولایت. اب ولایت کا کیا مطلب؟ کسی نے ولی اللہ کہہ دو یہ ولایت ہو جائے گی؟ نہیں ہے بھائی. جو جو اللہ کرتا ہے وہ علی کرتا ہے. انشاءاللہ میں کیا کہوں، قرآن بول رہا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ آل محمد تمہاری کوئی مشیت نہیں، تم وہی چاہتے ہو جو میں چاہتا ہوں. تیرا امام منبر کوفہ پہ 60,000 سے بھی زیادہ تعداد کے مجمع میں اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کبھی نہ فخر کرنے والا اس پہ فخر کہہ رہا ہے ایھا الناس نحن مشیت الرب وعیتہ ارادتہ اور اس کے ارادے کا ظرف ہے. بانٹنا نہیں ہے. مشیت کیا کوئی چھوٹا لفظ ہے؟ تیرے امام نے فرمایا تھا اول ما خلق اللہ المشیت، اللہ نے سب سے پہلے مشیت کو خلق کیا. تفسیر میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جب ان کے لیے خلق آئے گا تو ایک خلق وہ نہیں جیسے ہم خلق ہیں. لفظ ضرور لکھے ہیں روایات میں، لیکن آل محمد کے لیے وہ خلق کا معنی ہو، تیرے لیے بھی وہ ہو، تو پھر فرق کیا رہ گیا؟ وہ خلق ہے جعل شیء من الشیء، کسی شے سے شے کو قرار دینا. یہ وہ خلق ہے. تیرے امام سے پوچھا گیا مولا آپ کیسے ہوئے؟ ہم اللہ سے ایسے ہوئے جیسے سورج سے سورج نکلا. تیرے امام نے خود فرمایا ہے کہ ہم حیاکل بشریت میں اس لیے آئے ہیں کہ مخلوق میں طاقت نہیں کہ ہمیں دیکھ سکے، اس لیے ہم نے ناسوتی لباس پہنا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم تم جیسے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے اگر آپ سننا چاہتے ہیں میں آتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں آپ کو اپنا ارادہ بتا دیں گے. مولا آپ کو سلامت رکھے. تیرے جب مولا سے پوچھا گیا یا مولا و یا سیدی این کنتم قبل الخلق، میرے مولا مجھے بتائیے آپ مخلوق سے پہلے کہاں تھے؟ اللہ اکبر. علی کے چاہنے والوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، زندوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں. تیرے رسول سے کہا گیا تھا وما، جسے رسول بلائے فوراً جاؤ لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندگی دے. اگر زندہ ہے تو پھر زندگی کیا ہے؟ تیرے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ زندگی رسول کون سی دیتا ہے؟ جب پکڑتا ہے ہم کہیں وہ زندگی دے گا. تیرے مولا نے کہا تھا یہ علی کی ولایت ہی تو ہے جس کے بغیر چلتا پھرتا انسان مردہ ہے. علی کا وہ ذکر ہے. کہا مولا مخلوق سے پہلے این کنتم، کہاں تھے آپ؟ جب کچھ نہیں تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا، مولا این کنتم، آپ کہاں تھے؟ بس جملہ تو ایک ہی ہے. 10 گھنٹے بھی پڑھے تو فرق تو نہیں پڑتا، لیکن سمجھدار کے لیے تو ایک بھی اشارہ کافی ہے. تیرے امام نے فرمایا ہمارا کلام بھی اسی
اسی کو سمجھ آتا ہے جس کو ہم چاہیں. ورنہ پڑھتے رہو جتنی ساری زندگی پڑھتے رہو نہیں سمجھ آتا. میں اکثر کہتا رہتا ہوں جو رسول کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے ان کا وضو بھی ٹھیک تھا, عربی بھی ٹھیک تھی, نمازیں بھی ٹھیک تھی, عربی بھی انہیں آتی تھی, کیونکہ رسول کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. اگر غلط ہوتا تو رسول پہ واجب تھا کہ صحیح کروائے. ان کی نمازیں, عربی, لغت, ہر چیز ٹھیک تھی, پھر اللہ ہم پہ لعنت کر کے منافق کہہ رہا ہے. سمجھنا تو چاہیے نا, پھر کیوں اللہ لعنت کرے جب نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. ایک ہی وجہ تھی نا, علی کی ولا میں شک کر رہے تھے. تو میرے بھائی دیکھیے, غور فرمائیے کہ جب رسول جیسا مبلغ اعظم تبلیغ کرے, انہیں پڑھائے, انہیں سکھائے, اور اس سے براہ راست سیکھنے والے علی کی ولا میں شک کر کے منافق ہو سکتے ہیں, آج کے مدرس سے پڑھ کے کیسے مخارج تھے, کیسی قرأتیں تھیں, وہ تو براہ راست رسول سے سن رہے تھے. پھر وہ منافق ہو سکتے ہیں. تو کیا آج منافقوں کی اولادیں مر گئی ہیں؟ کس لیے ہے؟ تمہارے لیے کہ تم علی علی کر کے انہیں جلاؤ, اپنے دل کو آباد رکھو. اللہ کو منافقوں کی کیا ضرورت ہے؟ گہرائیوں سے سنا جاتا ہے. یہ لمحے یقین جانے علی کی محبت میں بیٹھے ہوئے میں اکثر کہتا رہتا ہوں, ہے تو فکر کی بات. نماز پڑھیں گے فرادہ ہے, روزہ رکھیں گے تیرا ہی ہے, زکوٰۃ دیں گے صاحب نصاب کے لیے ہے, حج پہ جائیں گے اکیلے ہی ہے. یہ واحد ذکر ہے مجلس آل محمد, تم اکیلے نہیں ہو. ہمارے ائمہ کے اقوال موجود ہیں, رسول بھی بیٹھا ہے, علی بھی بیٹھا ہے, حسین بھی بیٹھا ہے, حسن. تو یہ مجلس میں بیٹھنا کوئی عام سی بات تھوڑی ہے. جب آل محمد کا ذکر ہو رہا ہو, مولا آپ کو سلامت رکھے. میرے مولا بتائیے آپ کہاں تھے قبل الخلق؟ خلق تو تھی نہیں, آپ کہاں تھے؟ تیرے امام نے فرمایا نانو فی علم اللہ, ہم اللہ کے علم میں تھے. بارگاہ میں بتاؤں گا کہ مولا آپ کا حقدار ہوں, آپ کے چاہنے والوں کو ذکر سناتا رہا, میرا امتحان لیتے رہے. کیونکہ ذکر کرنا مجھ پہ واجب ہے, آپ پہ سننا بھی واجب ہے, آپ پہ بھی کرنا واجب ہے. باپ بچوں کو بتائے, بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کو بتائیں, عزت کریں, پیار کریں, مولا کے چاہنے والوں سے محبت کریں. یہی حکم ہے تمہیں. اللہ اکبر. کیا آپ مجھے بتاؤ, کیا آج اللہ کا علم اللہ سے جدا ہو گیا؟ اگر تم نے جدا مانا تو پھر قرآن کیوں کہہ رہا ہے لا تفرقوا بین الرسل؟ خبردار, اللہ اور ان کے درمیان فرق نہ کرنا, قرآن کہہ رہا ہے. اور آپ کو سلامت رکھے. تو جو علم اللہ ہے, کیا آج اللہ کا علم اللہ سے جدا ہو گیا ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. تیرے امام نے یہی تو کہا تھا, جابر بن عبداللہ انصاری سے کتاب ہے بحار الانوار, اس میں تیرا امام فرما رہا ہے یا جابر اثبات التوحید وانواع المعانی, توحید کا اثبات سمجھ اور اس کے معنی کو سمجھ. توحید کا معنی سمجھ, اس کا اثبات سمجھ, اس کے معنی کو سمجھ. کہا کہ وَمَعَلْ توحید الاسبات وَهُوَ غیب لا يدرکہ الابصار. اس بات توحید یہ ہے کہ وہ ادراک میں نہیں آتا,
وہ سمجھوں میں نہیں آتا. پھر تیرا امام کہتا ہے وَأَمَّلْ مَعَانِيَهُ وَاللَّهِ نَعْنُ مَعَانِيَهُ. اللہ کا قسم جہاں تک اس کے معنی کی بات ہے, اللہ کی قسم ہم اس کا معنی ہے. معنی کیا ہے اس کو دیکھیں. تیرے امام نے بھی سمجھایا تھا, دیکھو وزن یہ روٹی کھانے والی چیز ہے, یہ اسمی ہے, لیکن جب روٹی ہے نا وہ اس کا معنی ہے. یعنی کہ جب صرف نام ہی نام ہوگا تو وہ اسم رہ جائے گا. معنی اس حقیقت کو کہتے ہیں. مائک تو ایک لفظ ہے, جب اس کی طرف دیکھو کہ یہ ہے اس کا معنی. تو یہ تیرا امام کہہ رہا ہے کہ وہ ادراک میں نہیں آتا. نہ مانے ہو جس کو دیکھ کے اللہ نظر آتا ہے. پریشان نہیں ہونا میرے بھائی, تیرے مولا کا قول ہے بہار و انوار میں ہے. تیرے امام نے دیکھو سچا امام ہو کے قسم کھا کے کہہ رہا ہے واللہ نحن مظاہر اللہ ہے, جس میں اللہ جلوہ گر ہوتا ہے وہ ہمارے محمد ہے. اس میں شرک نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اگر تم نے اپنی عقلوں میں اس کا سوچا تو پہلے تو زندیق ہو جاؤ گے. تیرے امام نے یہی فرمایا کہ اس نے اپنے صفات و ذات و اسم سب کچھ اس کے مظاہر قرار دیے ہیں, کیونکہ وہ تو دیکھنے میں آتا نہیں. یہ شرک نہیں, یہ عین توحید ہے کہ جہاں جہاں بھی کتاب ہے التوحید. تیرے امام نے نہیں کہا جو بھی اللہ کو پکارا ہے در حقیقت پکار تو ہمیں رہا ہے. میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں, مولا آپ کو سلامت رکھے. تو وہی بات تو میں کہہ رہا تھا فکر رضا کی کہ بارگاہ میں کھڑا ہونا ہوتا ہے اللہ کی. امام کو پتا ہے توحید کیا ہے, تو تیرا امام کیا کہہ رہا ہے کہ جب تم صلاۃ کے لیے کھڑے ہو تو ہم 12 میں سے کسی ایک کو اپنے سامنے نصب کرو. مولا آپ کو سلامت رکھے. جس توجہ سے آپ سن رہے ہیں اللہ جانے میں کیا پڑھتا ہے کیا کہتا کہ جو بھی اس کو پکار رہا ہے. دراصل ہمیں آپ کا امام کہہ رہے جب بھی صلاۃ پڑھو, ہم میں سے کتاب میں نے بتائی ہے, دیکھ لینا, ابھی جا کے دیکھ لینا. فقہ رضا کتاب کا نام ہے. تیرے 8ویں امام کا فرمان ہے صلاۃ میں کھڑے ہو, ہم میں سے کسی ایک کو اپنے سامنے نظر کا بعین اپنی آنکھوں کے سامنے. اب تو نے نماز شروع کرنے کے لیے تکبیرۃ الاحرام پڑھی, کہا اللہ اکبر, امام جعفر صادق, امام علی رضا, جس امام کو بھی سامنے ایسے ہی ہے. تیرے امام کا حکم ہے اپنی طرف سے تو کہے. اگر تیرے ذہن میں اللہ کا خیال بھی آیا تو مشرک ہو جائے گا, کیونکہ وہ ادراک میں نہیں آتا. یہ اس کے مظاہر ہیں. اور آپ کو سمجھ دیکھیں ذکر تو سامعین کی سماعت کے مطابق ہوتا ہے نا. تو میں تو پڑھتا جب آپ سنتے جائیں پھر یاری کرتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے کہ وہ سامنے رکھنا ہے امام کو. اب کہتے ہیں کہ اس بارگاہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اگر کوئی ادھر ادھر کا خیال بھی آیا تو نماز تو گئی. نماز تیرے امام نے جب کہا تھا کہ قرآن کی آیت کے بارے کہا تھا کہ اقیم الصلاۃ, تو تیرے امام نے یہی تو کہا تھا من اقام ولایتی فقد قامت الصلاۃ,
جس نے میری ولایت کو قائم کیا اسی نے تو نماز پڑھی. اب تو پڑھے گا نماز. تیرے سامنے کھڑا، تیری نظروں کے سامنے ہے، علی ہے. اب کتنا بدبخت ہوگا کہ سامنے علی کھڑا ہے، پڑھ نماز رہا ہے، توجہ ادھر ادھر ہو رہی ہے. جب یہ پڑھے گا اور آپ کو سلامت رہے. جب یہ صلاۃ پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آج ہم نے صلاۃ پڑھی ہے. آج ہم نے ادھر ادھر نہیں، علی کو دیکھتے رہے. پھر نہیں ٹوٹے گی نماز، ٹوٹے گی بھی تو علی چھوڑ دے گا، کیونکہ علی کو سامنے رکھا ہے. پھر ہوگی حقیقت صلاۃ. سامعین گرامی یاد رکھیے گا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. جب ان لوگوں کی حکومت کے بعد مولا علی کی حکومت آئی تو جب لوگوں نے علی کو سامنے رکھ کر نماز پڑھی تو کہا آج ہم نے رسول والی نماز پڑھی. پھر تمہیں پتا چلے گا. بس میں سمیٹنے لگا ہوں، بشر ہوں، سمیٹنے لگا. مولا آپ کو سلامت رکھے. دیکھیں میں اکثر کہتا رہتا ہوں اور کہتا رہوں گا اپنی آخری سانس تک، جو حسین کا ماتم دار ہے اس کی حمایت میں کچھ ہو نہ ہو بولنا ضرور. جو حسین کا ماتم دار ہے اس کی حمایت میں بولنا ضرور. میں کیوں بول رہا ہوں؟ اس لیے بول رہا ہوں کہ کچھ بدبختوں نے حسین کے عزادار کو بے نمازی کہہ دیا ہے. میں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، کاظمی کا پیغام پہنچا دو. جو حسین کو مانتا ہے قرآن کی نص سے وہ نمازی ہے. آخری بات شادی کرنے لگا، بالکل آخری بات، کہ جو حسین کا ماتم دار ہے وہ حقدار ہے، وہ حقیقت صلاۃ کا نمازی ہے. ان سے محبت کیا کرو، ان کی حمایت کیا کرو. اس ملعونیت کے دور میں تیرا امام کہتا ہے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی یہ سر بازار یا حسین یا حسین. ان کی عظمت کا اندازہ نہیں ہو سکتا کیونکہ تیرے امام نے بتایا ہے کہ حسین کا زوار ہو عزادار ہو. جب پوری معاشر میں فیصلہ ہوگا اہل جنت حسین کے عزاداروں کو ایسا دیکھیں گے جیسے اہل زمین جنت میں آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہیں. اور یہ حسین کے اتنے چاہنے والے ہیں کہ جب ان کو پکارا جائے گا تعالو فی الجنت، آؤ جنت میں چلو، یہ حسین کے سامنے بیٹھے ہوں گے، کہیں گے نہیں نہیں ہم حسین کے سامنے بیٹھے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. بس آخری جملے کہنے لگا ہوں. امام کا صحابی ہے، امام سے آگے پوچھتا ہے یا مولا و یا سیدی انتم صلاۃ و انتم زکات و انتم حج. میرا مولا کیا آپ صلاۃ ہیں، کیا آپ زکات ہیں، کیا آپ حج ہیں؟ تیرے امام نے کہا سن میرے صحابی، واللہ نام صلاۃ فی کتاب اللہ ہے، نام زکات، نام حج، نام زکات، نام بیت اللہ ہے، نام کعبۃ اللہ ہے، نام قبلۃ اللہ ہے، نام بینات، نام آیات. امام کہتے چلے گئے، امام بتاتے چلے گئے. اب مجھے بتاؤ یہ جو حسین کی مجلس میں آنے والا ہے، جو حسین کا ماتم دار ہے، دیکھو نماز الگ سے پڑھنی پڑے گی، پڑھنی پڑے گی. سب کچھ الگ 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 کرنا پڑے گا.
آج ایسی بات آپ کے سامنے سنا کر جا رہا ہوں. مجلس حسین، ماتم حسین، مجلس اہل بیت اطہار وہ واحد ذکر ہے کہ جس میں کوئی آ جائے بلا شرکت غیر ان کی محبت میں علی کا ذکر سنے تو یہ کہتے ہیں نانو صلات، ہم صلات ہے، ہم صلات ہے. کہاں پر؟ ادھر ادھر نہیں، فی کتاب اللہ ہے. اللہ کی کتاب میں جو صلات ہے وہ ہم آل محمد ہے. ماتم روکتے ہو تو نماز پڑھو ساڈے نال رل گیا کدھر بسم اللہ. دیکھیے بسم اللہ دیکھیے، ہرگز نہیں. میں آپ کو عرض کرتا چلوں، دیکھیں اگر کوئی سننا چاہتا ہے تو توجہ کیجیے. میں کوئی ایرا غیرہ گلی سے اٹھ کے آیا ہوا نہیں ہوں کہ میں کسی کی ایسے باتیں سنوں. تیرے جب امام سے پوچھا گیا یا اللہ نے یہ نمازیں کیوں واجب کی ہے، تیرے امام نے یہی تو کہا تھا کہ پچھلی امتوں کو ہمارا ذکر دیا گیا، ہماری ولایت ان پر پیش کی گئی، انہوں نے بھلا دی. اللہ نے 5 وقت کی نماز واجب کر دی کہ میری بارگاہ میں آ کر بھی علی علی کرو. میں نے آپ کو امام کے کلام سے حقیقت صلاۃ عرض کر دیا کہ جو مجلس حسین میں آیا ہوا ہے، ماتم دار حسین ہے، حومدار حسین ہے، وہ نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، سب احکام ادا کرتا ہے. کیوں کہ یہ فروع ہے، یہ اصل ہے.